وصف بتلاتا ہے قرآن ابو طالب کا، وصف بتلاتا ہے قرآن ابو طالب کا، قبلے کا قبلہ ہے وان ابو طالب کا، قبلے کا قبلہ ہے وان ابو طالب کا، اور پہلے مداح محمد کے ابو طالب ہے، پہلے مداح محمد کے ابو طالب ہے، مدح خاں پہلا ہے قرآن ابو طالب کا، مدح خاں پہلا ہے قرآن ابو طالب کا، اور یہ سمجھنا نہیں آسان ابو طالب کا، یہ سمجھنا نہیں آسان ابو طالب کا، مرتبہ کتنا ہے ذیشان ابو طالب کا، مرتبہ کتنا ہے ذیشان ابو طالب کا، اور ہوگی یہ آرزو رضوان کی مثل جبریل، ہوگی یہ آرزو رضوان کی مثل جبریل، کاش میں بھی بنوں دربان ابو طالب کا، کاش میں بھی بنوں دربان ابو طالب کا، اور نام عباس سے منسوب ہو کیوں کرنا وفا، نام عباس سے کیوں کرنا ہو منسوب وفا، ہے وفا ساز ہی عنوان ابو طالب کا، ہے وفا ساز ہی عنوان ابو طالب کا، اور نسبت پنجے تنے پاک یہی کہتی ہے، نسبت پنجے تنے پاک یہی کہتی ہے، عکس تطہیر ہے دامان ابو طالب کا، عکس تطہیر ہے دامان ابو طالب کا، اور بانی دین کو پالا ہے پسر سے بڑھ کر، بانی دین کو پالا ہے پسر سے بڑھ کر، سوچئے کس پہ ہے احسان ابو طالب کا، سوچئے کس پہ ہے احسان ابو طالب کا، وہ جہاں کوئی ترازو ہی نہیں ماں کی، وہ جہاں کوئی ترازو ہی نہیں ماں کی، تولتے کیسے ہیں ایمان ابو طالب کا، تولتے کیسے ہیں ایمان ابو طالب کا، اور بدر و خیبر و خندق سے سوئے کرب و بلا، بدر و خیبر و
خندق سے سوئے کرب و بلا ٹوٹا کب دین سے پیمان ابو طالب کا ٹوٹا کب دین سے پیمان ابو طالب کا اور جس میں رکھے ہیں رسالت و امامت کے گوہر جس میں رکھے ہیں رسالت و امامت کے گوہر احسان مول ہے سامان ابو طالب کا احسان مول ہے سامان ابو طالب کا اور جان لیتا تھا وہی کو جو وہی سے پہلے جان لیتا تھا وہی کو جو وہی سے پہلے دور ہے فکر سے وجدان ابو طالب کا دور ہے فکر سے وجدان ابو طالب کا اور اترا تعظیم کو جس گھر میں ستارہ اکثر اترا تعظیم کو جس گھر میں ستارہ اکثر دہر میں صرف حیوان ابو طالب کا دہر میں صرف حیوان ابو طالب کا اور غرق ہو جائے گا جو جھکتا نہیں اس در پر غرق ہو جائے گا جو جھکتا نہیں اس در پر کشتی نوح حیوان ابو طالب کا کشتی نوح حیوان ابو طالب کا اور تو بھی معراج مودت کی سند پا جائے تو بھی معراج مودت کی سند پا جائے اے رضا پالے جو عرفان ابو طالب کا اے رضا پالے جو عرفان ابو طالب کا وصبت لاتا ہے قرآن بھائی واہ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل یہ اصل میں آج مجھے مرثیہ کسی اور جگہ پڑھنا تھا مگر یہ کہ چونکہ آج رضا نقوی جو میں ہمارا بہت اچھا دوست تھا مرحوم اس کے اصالہ ثواب کی مجلس کی ہے اس کے گھر والوں نے اس کے لیے ایک سورہ فاتح پڑھنی ہے اس کا نام رضا نقوی اور ولد سید حسنین صادق ان کے میں اسی کی پسند کا مرثیہ میں نے سلیکٹ کیا 2-4 بند اس کے پڑھ کے انشاءاللہ اس کو اصال کروں گا. ظاہر ہے ہمارا بہت بچپن کا دوست بڑا بہترین دوست تھا. اللہ میاں اس کو غریق رحمت کرے اور اس کے گھر والوں کو سب کو صبر دے ہم سب کو. خیر
اٹھ کے جب سید سجاد قید سے چھوٹ کے جب سید سجاد اور سب اہل حرم بادل ناشاد باپ اور بھائی جو سجاد کو وایات آئے اور قبر پر شاہ کی کرتے ہوئے فریاد ارے پدر طول کھینچا اب میری بیماری کو اور اٹھ کے چھاتی سے لگا لیجئے آزاری کو اور آپ سے اپنی اسیری کے کہوں کیا حالت ارے کھینچا کھینچا میں پھرا اے پدر نے قید خانے میں عجب طور کے دیکھے اور آپ سے چھٹ کے نہ میں چین سے سویا اکرم ارے اگر حالت غش میں کبھی کھل جاتی تھی ارے کان میں نالے زہرا کی صدا آتی کان میں نالے زہرا کی صدا آتی اور پاؤں کا گر میں لینوں
بہنوں کو دکھاتا تھا ورم، ارے خندہ زن ہوتے تھے جو زخم میں اہل لہو تلووں سے ٹپکتا تھا جو میرے پیر، اور ہر قدم لال کا نقشہ تھا میرے زیرے قدم، ارے کیا کہوں حال تھا، ارے جیسا کہ میری گردن کا توق گویا تھا گلے میں میرے 70 من کا تو گویا تھا گلے میں میرے 70 من، اور تیور آتے تھے ہر ایک گاں پا اے بابا امام، اور بیت کی طرح سے لرزتا تھا میرا سب انداز، اور رگڑے دیتی تھی ہتھیلی کو جو اونٹوں کی زماں، اور صورت پنجے مرجاں تھے میرے ہاتم، اور جھٹکے زنجیر کو جب فوجیں لائیں دیتی تھی، ارے ناتوانی میرا تب ہاتھ پکڑ لیتی اور ماں پھوپھی میری جوہرے تھی زہرا آسان، ارے بلوے میں دیکھتا تھا ان کی میں سروریا ارے گود میں آ نہیں سکتی تھی سکینہ جان، ارے اونٹ پر کہتی چلی جاتی تھی پانی ارے شمر جان
گھڑکیاں اس لاڈلی کو دے تا ارے میرا بس کچھ نہیں چلتا تھا میں رو دیتا میرا بس کچھ نہیں چلتا تھا میں رو دیتا اور مرقد شاہ پا کرتے تھے یہ آب تک ارے گر پڑی آ کے جو اس لاش پا زینہ دل ارے رو کے چلانے لگی ہے میرے بھائی شاہ اور قید سے چھٹ کے اب آئی ہے تمہارے اور پیار سے حال کچھ اپنی بہن کا پوچھو اور سختیاں قید کی اور رنج رسن کا پوچھو چھوٹ کہ جب سید سجاد ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی اور بدر کی جنگ بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. میں بلا تاخیر ہمارے قابل احترام مہمان عالم دین جناب حسین نواب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور امام مظلوم کے فضائل اور مصائب بیان کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاتح
فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شجر أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس كتاب لا يحصي فضائل علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. So just said salawat again please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We have inshallah today's speech in English most. I think maybe 25-30 minutes I've been giving English. Inshallah go back to Urdu, and as our brother requested, we have to discuss about Tehzib al Muhammad, and inshallah try to elaborate on this subject and give some idea to our youth how to spend their life to earn maximum reward from their actions. So the hadith I chose for Urdu discussion, but inshallah I will try to include in our English discussion too. And important things, if you really want to get the maximum reward from your actions, you have to believe and also follow the path of the Ahlul Bayt, because they are only representative of Allah subhanahu wa ta'ala. They earn maximum reward from Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot find anyone in the life who can spend the life totally in the way of Allah. Only we have like the examples from prophets and imam, but in the imam's life is more like submissive to Allah subhanahu wa ta'ala than even sometimes prophets. The prophet may have like tarke ola, but our masoom even don't have tarke ola. So word is tarke ola is very hard to like the translate in English, but I can translate it easily for you. This means like bad choice. It's not a sin, but someone is have bad choice. So they maybe have the bad choice, but Ahlul Bayt alayhi salam, even though do not have any bad choice in their life. So they're perfect examples for our life. So if we want to spend our life in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, as you learn in like the Diniyat books, there's like the chapter. If you remember that chapter, if you go to Sunday school, there's a part of that. I take advantage from there to go in next level. Easily I can inshallah take you to my point. They have like 3 stages for your daily routine to observe your deeds. One is called musharata, second is muraqaba, and third is muhasaba. Translation of these 3 words, because there's exact word in Arabic you have to memorize and keep in your mind before you start your day. So first thing is called musharata. When you wake up in the morning, you have to promise yourself, I'm going to spend my life for sake of Allah following the Ahlul Bayt alayhi salam. That's you have to make promise in the morning. So when you make promise from yourself, that is a encouragement for you to, you're going to inshallah focus on their lifestyle and perform your act according to their advice or maybe following their footsteps. This one thing is called musharata, I mean promising yourself. Shart is in Arabic means making a firm promise from someone, and you are promising from yourself. The first stage. Second stage is muraqaba. When you are doing any act, you must understand you have observed the deeds, like you are observing something. You are observed by almost 9 witnesses against you. When you are doing any act in your daily life, there's a 9 witnesses for you. Allah created around you. Number 1 is witness is Allah himself. Number 2 is witness is Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 3 witnesses are all imams, especially imam of our time. Recite salawat please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. And third is the witness, your own limbs, your own body is witness against you. Then wherever you perform your like the deeds,
that place is witness against you, then time is witness against you, third, and then again next is like the people around you is witness against you. So these are almost like the 9 witnesses Allah put around you. Surveillance, if you have one camera, you normally observe yourself when you act. You see, I'm caught by the camera and my like the act is recorded and other people may watch me. So there's a 9 observers, 9 like the recordings is running around you, and they're going to come against our deeds in day of judgment. So don't take it negative, take it positive. That means like فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Who have performed like deed is smallest, like the Allah gave like the example. Is zarra is like the, when inshallah today I'm going to inshallah discuss about the atom and give you like the more, because this subject is given to me, otherwise I talk to about like the tawheed and give you more witnesses as I gave yesterday to how we prove the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala through atom, through other things. If you understand inshallah Urdu, you can stay here and inshallah learn that thing too. So zarra means the smallest act you perform, Allah going to bring in day of judgment. Nothing going to be left over. Allah going to bring all your actions. So whenever you do good deeds, you have like the firm belief, my none of good deeds going to be neglected. Allah going to bring all of them in day of judgment and reward me. So if you take positive, this is nice thing. So this is called muraqabah. Muraqabah means you observe your deeds and also Allah is recording. Observing means everywhere there are camera, there things are witnessing your deeds and they're going to give witness against you in favor of you. That is called muraqabah. Then next last is muhasabah. When you sit in the night on your bed, you have to check what you've done in the whole day. You did good deeds or bad deeds. What is like the outcome of your day? If you have more good deeds and less bad deeds, then your day is successful, right? You spend your time good and you have better reward. Because in day of judgment, that is like the things. We are not masoom, we are not infallible. We may have mistakes. But when our mistakes are not like the major mistakes, right? The small mistakes Allah going to forgive. This is one of the beauty of Islam. What the Prophet said, if you are refraining from greater sin, gunah kabira, Allah going to forgive your minor sin. That's like the one of the promise from Allah subhanahu wa ta'ala. So first you have to find out the list of the major sins and try to avoid in your life, and inshallah you are good to go. Other part, when you are doing your like the deeds, you have to check what you earned from your day. So this is called muhasabah. And when you do the muhasabah, 2 things you have to perform. Number 1 is simple things. If you've done more good deeds than bad deeds, at bad deeds, like you may be like the neglected your parents, you are not doing like bad deeds, which we can say bad deeds. You may be like you are not listening to your parents, you are not obedient to your parents as you should be, you are performing like your duties little less than you supposed to perform. These are things considered bad, not bad deeds. I'm asking like the you are performing gunha, but any bad deeds still count. You may earn like sometime better than that and you miss that point. So it's called muhasabah. When you done the muhasabah, if you become your regular habit, you actually follow the tehzeeb al Muhammad. This is the tehzeeb al Muhammad. This Imam said, if you are not counting your day as a good businessman, what you earn and what you lose, you're not going to observe or measure your progress in daily life. So when you start measuring your progress, then you see inshallah good result in your life. So now when we tehzeeb al Muhammad means have 3 parts, right? One is to yourself, how we have to groom ourselves, how we have to like the behave to ourselves. This one part. Then you behave to others and behave toward the religion and Allah subhanahu wa ta'ala. So 3 tehzeeb are different, right? So I can give you a few examples from each of them so you can follow. Allah is so generous, so kind. Allah want to give you best reward for your deeds. Your smallest act is not neglected. Allah want to give you reward for that, and sometimes huge reward, huge reward. So when you start your day, you have to check whatever you're doing according to the teachings of Ahlul Bayt. So how are you going to know that thing? Unless you learn what are the sunnat or like lifestyle of the Ahlul Bayt alayhi salam, then you can start. So start from wake up, how they start, like wake up in the morning, how they like to come out from the bed, how they start their days. I had my like the majalis here from other centers. I don't want to repeat that thing, but I just give you simple like the advice for that. Allah is so generous. When you start your day, almost 28, my
like teacher count, and I made especially like the PowerPoint for that. I may have in my phone, so I can give to you. 28 good deeds you can perform at the time of using restroom. They have 28 etiquettes of using restroom. So you see, when you start using your restroom, you have 28 ways to earn thawab for yourself. That is my challenge. If you go in any religion, they're not going to give you reward for using your own daily like things. When you're doing like your daily routine, you have no reward for that. But your routine is rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala in religion of Ahlul Bayt alayhi salam. This is the blessing of Ahlul Bayt alayhi salam. So none of like the religion have etiquette for that. But Islam have etiquette, not only one, 28. 5 or 6 are wajib, 5 or 6 are like the mustahab, and then makruh and mubah. So if you have, that means like there's some of you have to perform, some of you have to avoid. So we have like the more reward sometime for avoiding something which is haram. Imam Jafar Salam said, recite salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. You reach to a point where you may fall into haram. You have choice to commit a sin. But because of your intellect, because of your ability, you stop from falling in haram. Imam said, that is better for me than 2,000 rakat of prayer. You see, this is not a small reward. Islam is not like giving you reward for performing good deeds. Islam is also reward you if you stop from something bad. That is the thing. So Islam is so generous. So at the time, when you use your restroom, this is etiquette of Ahlul Bayt. So if you count, that things, I have like the whole PowerPoint I maybe give to you. If you ask me, inshallah, I can email you so you can distribute among you. This PowerPoint have 5 categories, 4 categories, because mubah is not a category in that you have 4 categories. How many things are wajib when you use your restroom? How many things are makruh? How many things are mustahab? And how many things are haram? So if you go in this category, you can find that is, if you put this like the small, like I made one small poster. If you just put the poster outside your like the restroom, whenever you go look into it, and they remind you. When you remind you, you're able to perform this thing regularly. After 1 month, after maybe 6 months, you become like habitual. This become your lifestyle. When your lifestyle like that, you start acquiring thawab on daily basis, because you no need to look again, because it become your habit. When our habit is to perform our good deeds according to Ahlul Bayt al-Salam, this is Tehzeeb Islam. So this is starting your day from here. Then you perform wuzu. You see, wuzu have 26 etiquettes. I have 20. As say, you open your eyes and wash your eyes thoroughly, and water of like the wuzu is touch inside your eyes. Allah not going to show you the fire of hell. That means Allah protect you from hellfire. If you just wash your hand and open your fingers, right? Wash thoroughly, because we wash like that, right? That is not like the way to Ahlul Bayt used to wash. They wash when they open their finger and wash. So if you separate your fingers from each other, Allah can separate you from hellfire. So this is the small things. If you perform your like the wuzu correctly, there's a dua for that. Because I'm giving you only small little examples from each of the part, so we can inshallah conclude more in that. So this is 28 hadith about the wuzu, how to perform. If you perform your wuzu and face the qibla, Allah going to reward you 2 rakat thawab before you start your salat, because you respect the qibla. So this is the point. If you respect the qibla, Allah increase your reward. If you respect the person who born inside the qibla, your deed going to be acceptable, inshallah. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Then important things, you have to wear your cloth. When you wearing cloth, 99% we have no intention for that. Guys, listen carefully. I'm giving you advice, and this advice is very valuable. Tehzeeb Ali Muhammad is very important for us to learn. So when you wear this, what is your intention to wear your cloth? You have no intention, right? Normally you never made intention. Yeah, sometimes you made intention, oh, today's Ashura, I have to wear black to go in the Majlis. That is intention. Yeah, that's good intention. But when you regularly, you are going, or when you go to office, oh, my boss is not going to appreciate if I wear like that cloth. I have to wear that one. Or sometimes you have especially like the dress code for your work, and you have to wear that. But you have no intention. Important thing is that, guys. When you wear the cloth, most important things you have to check when you're going in the public. You're representative of Ahlul Bayt.
without showing by like your act, you cannot represent them, right? Sometimes you tell, oh, I'm the follower of Ahlul Bayt. That's not a good idea. Like, you have to show them by your action. So your clothes are appropriate to the follower of Ahlul Bayt, right? So important things when you go outside, even you go for a small drive, a small like the maybe grocery store to buy something, you're not going to wear short, right? Yes, you if you are only like a lone member at the home, you can wear whatever you like. But normally at the time, if you wear the decent cloth, this is good for you. So when you're wearing the cloth, you have to keep in your mind you are wearing the cloth. Number one is permissible in Islam. Number two is matched with the Tehzeeb of Al Muhammad, and I'm wearing because I want to represent Ahlul Bayt and Allah subhanahu wa ta'ala. As a Muslim, I go outside in the public, so I become representative. So as you go in the work, you wear your cloth, you get paid. If you wear the cloth according to teachings of Ahlul Bayt, you're going to earn sawab for that. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So then you start your day, because I have another whole like discussion. A day of a Muslim day from beginning to end, how he spend his day, starting from morning until end. There are many etiquettes are there. If you follow these etiquettes, you receive lots of sawab. Right now your behavior start. Right now whatever I said is related to yourself. It's called your personal like tehzeeb. How the Prophet and Imam used to groom themselves, dress themselves and work this. Now you start your second thing. You have to meet your parents, right? You have to say salam to them. You have to like the greet them, and that's when you see them, do not just go in front of them by you're like, I can say like your face is showing your grief or pain, or you're like the dissatisfaction. Even you have something wrong, never go in front of your parents showing your grief and pain. That is not permissible in Islam. Why? Because Islam said the alamat, this is like the sign of a mu'min. He keep his sadness in his heart and he smiles on his face. A mu'min, this is the like the sign of a mu'min. But munafiq, a hypocrite, he keep his like the happiness in his heart and show grief and pain on his face. That's not in like the majlis, but in regular time. When you go in front of your parents, maybe you're upset. You have maybe you're not done your homework. Maybe you have lots of burden. You may be like the unable to have the good sleep. Do not complain. Go. Your intention should be, I'm going to meet my parents to make them happy, delight them. I'm going to meet them with good etiquette. You know, when you meet your parents with a smiley face and make them happy, on one look of your parents' face, you're going to be rewarded one Hajj sawab by Allah subhanahu wa ta'ala. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Normally we meet our parents with so many complaints. We never like to go in front of them to show our respect and happiness. Whatever they've done for, thankfulness. That is missing. If we are missing that thing, we are not actually following the path of Ahlul Bayt. This is not Tehzeeb of Al Muhammad. Tehzeeb Al Muhammad, Imam Zainul Abidin, he went sit and eat with his mother. He tried to observe. He not going to take a morsel which is maybe chosen by his mother. So it's very cautious for eating. Yes, eat together, but very cautious. So when we try to respect our parents, make them happy, there's completely a different effect in your life. You're going to find a progeny. You're going to find like your children going to make you happy in future. So we have to give today to receive tomorrow. Make them happy. Never make them upset. This is then you go to for acquiring education. You know, this is the best sawab you earn. You go for your school when you're starting your education. You take first step out of your home with right intention, and just going to come and spread their wings under your feet. This is a respect for you. Why respect? Because you're going to become a mercy for mankind. Without education, you have burden on mankind. If you are educated, you become doctor, engineer, you're going to serve the humanity. When you are doing something to serve humanity, you must be respected. Whether Adam was created, is respected by angels by doing sajda for him.
Allah sent angels to put their wings under your feet because you have good intention. You can acquire knowledge and you're going to use your knowledge to betterment of humanity. Not only Muslims, all humans are equal in the race. So we have to serve them, give them good life. For you, if you're going acquiring knowledge for that purpose, you receive thawab. Whatever time you spend for your school, each and every moment is rewarded as a worship. Sometimes more than like a prayer, you receive sawab. Whatever you're receiving sawab on prayer, sometimes sawab is more for acquiring knowledge, because knowledge is necessary. And Imam said, if you worship without understanding, you have no much sawab. But if you worship Allah subhanahu wa ta'ala with proper intention and good knowledge, your small like the worship is have greater reward. Then you go forward. There's etiquettes for how do you eat. You already learn in your class, inshallah. When you go to Sunday school, they have like the Fatima Zahra Salamullah recite Salat Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So Fatima Zahra Salamullah mentioned hadith which also narrated by Imam Hussain, Imam Hussain, and many Imams. There are many. I have like the almost like the 30 or 35 like the etiquettes of eating, like the table manners. But she mentioned 16. Again, 4 category: wajib, haram, mustahab, makruh, and all together. So if you observe that thing, I made again one like the chart and put on the like the your dining table. So when you start your meal, you know what you're supposed to do. We make the life people easy, you know. I made the card for the Hajj. If you take my cards for Hajj, I don't say you don't go with the Maulim, you go with the Maulim. But these cards are good enough. Sometimes people go for Umrah. If they do not have any like the Maulim or any like the Alim with them, they're able to perform their Umrah without any instruction. These self-instructive cards are good enough to give you complete direction how to perform your Umrah correctly. Because we made people's life easy. This is like the message of America. We don't like to put burden on the people. We try to reduce the burden. That is like the humanity must be doing for each other. Humans must be do for each other. We are not doing that thing. If you start doing, this whole world going to be a symbol of paradise. Recite Salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So these are the etiquettes and tehzeeb of Ali Muhammad, right? If you go any like the part of your daily routine, if you indicate that part I want to learn, you can just call me, inshallah. I give you maybe 10, 20, whatever is existing like the etiquettes of that. Again, I have like the one book. It's not translated in English. I'm translating slowly, and I made like the lots of translation out of that for I made PowerPoint. It's written 2000 sunnat of Prophet sallallahu alaihi wasallam. How many? 2000. These are all etiquettes. They are etiquette related to each and everything you perform in your daily life. There's special sunnah. There is special like recommendation from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he performed in his life. So if you perform these things in your daily routine, you get extra credit, extra sawab for the same thing you're performing. Like wuzu, if you do certain things, you increase sawab for that. If you perform your salat with the observing these etiquettes, you receive more sawab. I can give you one example. You know, sometimes we do certain things, and because we don't know the right etiquette, we lose the maximum sawab. I give you one just for the example, so you can, inshallah, we can conclude as soon as possible. So perform your like the salat. You know, you finish your salat. As soon as you finish your salat, you have to recite Tasbih Fatima Zahra. Highly recommended act, right? You may have like done so many times, but there's 2 things to remember. Number 1, do not change your position of tashahhud. Sit in the same position. You finish your salat. Do not change your position. Keep your feet on each other, right? Do not change. And recite your tasbih right there. When you finish your tasbih, what do you have to say? 3 times, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. What sawab you receive? Before you separate your foot from each other, Allah going to separate sin from your deed book. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So you see, if you know that thing, majority of people, they finish the salat, they change their position, they sit in the other way. They sit comfortably. Wait for 1 minute, 2 minutes. You're able to sit, and you have a habit. I seen like the Maharaj
They're sitting on this position for whole day. I sit like that for a few hours, but not more than that. But because they used to deliver the lectures on the same like situation. And that is like their habit. So when you make your habit, it really have a good advantage for you. So these are small things. If you remember and start practicing, you make it habit. You no need to someone remind you. This become your lifestyle. Then you are following the Tehzeeb of Ali Muhammad. Tehzeeb Ali Muhammad is lifestyle given by the Prophet and Imam to make our maximum reward from our deeds. Right. So this is the hadith I mentioned today, and inshallah I'm going to discuss in Urdu. I like to discuss in English, I have no problem in that, but I like to discuss in Urdu too, because half and half, so you get inshallah more advantage. And I test your Urdu. You tested my English, now I test your Urdu, right? Recite Salawat please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. That's going to be total science. Today my discussion is for you guys, for youth, because this is an important discussion. So let me just translate in English this hadith, and I go in Urdu inshallah and give you more evidence for that, right? The evidence are very important to know. Hadith is very famous hadith, and what Prophet is saying, if all the trees of this earth become pen, and all the oceans become ink, then all jinn start counting. They start counting, and all human beings start writing. They are unable to count the attributes and fazail of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma ya Ali. You heard this hadith before? Just remember, that is very good hadith to discuss the fazail of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Means they are not countable. That is the meaning of this hadith. We cannot count the fazail of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. But can we prove that thing? Yes, we have to prove. We cannot believe in that unless we have proof for that. So the proof going to inshallah present it to you in Urdu, and you inshallah remember that thing. I have to another discussion maybe I done here before. If you remember, just remember one thing: you have to continuously acquire knowledge about religion. Whatever you learn in your the childhood is not going to good enough for you when you are grown, right? Exactly whatever clothes you used to wear when you're 10-year-old, you're not going to wear when you are 20. They're not going to fit for you. Same thing, whatever you learn in your childhood, because your understanding was your IQ level was not that strong or not developed, so you have to acquire knowledge regularly. Otherwise, when you go to the college, they put very strong argument against your belief. If you are unable to save yourself, you may not lose your belief, but you become doubtful. And that doubtfulness is called agnostic, right? There's two types of people: believer, disbelievers. In between, there's another common group of the people are developing from all the religions, agnostics. They say we believe there's a God, but we don't know who he is. We have no knowledge, so we do not believe. So as soon as we don't know, automatically they fell into category of kufr. You have to be certain and sure. So I give you examples, inshallah, proof for that in Urdu, and inshallah we're going to discuss this. Easier for me to go in Urdu, English, but I think many adults are sitting here. I have to take care of them too, inshallah. And you can call me anytime. You can join my classes, inshallah. Alhamdulillah, good alims here. They are taking care of you, inshallah. You have schools, everything. We have a full-time school, Sunday school. I'm head of department. I teach since 26 years every day almost. So this is my habit to teach my kids. And after maybe 15 years, I had my first ashra. Used to I go out recite the first ashra, first to 12 chand. But only for sake of the kids, I stay in my own center and take the classes or recite the English Majlis for youth. They are from 7 to 15-year-old. But that is a very sensitive time to take care of them, give them good knowledge, and the outcome is good. Now we have alhamdulillah very good believers. They all are practicing Muslim and try to give us best society for us. You have to feed. A farmer, if he cannot cultivate the land, he cannot plant the seeds.
You have to take your responsibility. Here people are doing inshallah well. I do my duty inshallah, and whenever you need my help, I'm ready, available for you inshallah. But let's inshallah go to this hadith and discuss something about science and give you more proof for Tawheed in Urdu, so you shall figure it out. Mostly thing is English, you understand, because our discussion is about atom inshallah. Recite salawat please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک مرتبہ اور سلوات پڑھ دیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار جس حدیث کو میں نے آپ خدمت سلام کرام کے طور پر پیش کیا، بہت مشہور حدیث ہے اور بہت بار پڑھی گئی، اور بہت ہی بہترین پیغام ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور تمام دریا سیاہی بن جائیں اور جن حساب کرنے لگیں اور انس لکھنے لگیں تو بھی سب مل کر علی ابن ابی طالب کے فضائل کا حصہ نہیں کر سکتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث آپ نے سنی ہے، پروف آپ کو چاہیے زیادہ کہ میں پروف آپ کو دے رہا ہوں تاکہ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس سے اپنی زندگی کو اور زیادہ علی ابن طالب کی زندگی قریب لائیں. دنیا میں جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اس کی سب سے بیسک یونٹ کو ایٹم کہتے ہیں، چاہے وہ لکوڈ ہو، چاہے سالڈ ہو، چاہے گیس ہو. کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو ایٹم سے نہ بنی ہو. جتنے ایلیمنٹس ہیں 107 108 114 جو بھی نمبر ہیں ان کے ڈفرینٹ، وہ الگ بات ہے، لیکن 107 کہتے ہیں تو وہ سب ایلیمنٹس کا ایک بیسک یونٹ ہے جسے ایٹم کہتے ہیں. کہ بچے جو کالج جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں اسی سے بلف کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دنیا خود بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں. ہم اسی ان کی جو ہے سائنس کو یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو اس کو اس اینگل سے دیکھو، یہی بتائے گی کہ ہمارا بنانے والا ہے. یہی آرٹ ہے جس کو استعمال کرتے ہیں. جتنی ان کی تھیوریز ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے سائنٹسٹ ہیں جو اس پہ ورک کر رہے ہیں، ان کے ورک کو اور اپنے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہیں اور یوز کر کے انہیں اس چیز کو بتاتے ہیں. تو یہ جو ان کا ایک پیغام ہے کہ بھائی دنیا خود بنی ہے، تو اس کا سوال یہ بھائی بتاؤ کہ جتنی بھی چیزیں جو نان لیونگ بینگ ہیں، لیونگ بینگ میں بھی یہی چیز آتی ہے، ان کے جتنے بھی ایٹمز ہیں، سب سے پہلے ایٹم کو سمجھنا بڑا دشوار ہے. اس کا پیکٹومیٹر میں تو اس کا سائز ہوتا ہے، پیکٹومیٹر ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں بولوں گا تو بچوں کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے، بڑوں کو تو آئے گا. نینو میٹر بولوں گا 10 جو ہے 1 × 10 تو وہ نینو میٹر بھی سمجھ میں آئے گا بھائی کیا ہے. تو ایسے میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو سمجھائیں، آپ کے دماغ میں پہنچائیں کہ ایٹم ہوتا کیا ہے. تو بھائی یہ پہلے ایٹم کو سمجھ لیجئے تاکہ اس کے ایٹم کا ڈسکشن بعد میں ہو. تو ایٹم کو سمجھنے کے لیے ایزی چیز یہ، گریپس آپ نے کھایا ہے، انگور، اس انگور کو آپ بڑا کریں ارتھ کی سائز کے برابر. کتنا بڑا کریں؟ اس زمین کی سائز کے برابر انگور کو بڑا کر لیں گے تو جو اس کے اندر الیکٹرونز ہیں وہ جو آپ کو نظر آئیں گے وہ اس کی سائز چیری کے برابر ہوگی. اس کی سائز جو ہے کس کے برابر؟ چیری کے برابر. پھر آپ سمجھیں ابھی آپ کو دماغ وہاں تک گیا، کیوں ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو ہم اس میں ویڈیو اور جو فوٹوگرافس وغیرہ یوز کرتے ہیں، بہت ایزی سمجھ، کیونکہ ایک فوٹوگراف 1000 ورڈس کے برابر ہوتا ہے نا، تو خود ہی بتا دیتا کیا ہے. اور جو فوٹوگراف سے جو چیز سمجھائی جاتی ہے، پکچر سے جو سمجھائی جاتی ہے، وہ 46 ٹائم مور جو ہے ریٹینیبل ہے ان برین میں. آپ کے مائنڈ میں 46% اس کا جو ہے ریٹینشن بڑھ جاتا ہے. ورڈس کا ریٹینشن کم ہوتا ہے، پکچر کا ریٹینشن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم پکچرز کو یوز کرتے ہیں. تو پھر سنیں کیا ہے ایٹم کو سمجھنے کے، ایٹم کتنا بڑا ہوتا ہے، کیسے اس کو سمجھیں. تو اس کی سائز کو چھوٹا کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. چھوٹا کریں تو ہوتا ہے پیکٹومیٹر اور نینومیٹر میں ہوتا ہے، تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ کوئی بھی نارمل جو ہے وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ بھی اس کو نارملی دیکھ نہیں سکتا. اس کے لیے خاص قسم مائکروسکوپ جس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے انٹرنل اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے جس فگر کو، جس ڈیزائن کو، کیونکہ توحید کی دلیل کے لیے کہ حسب فضائل مولا کائنات ہے، لیکن توحید سے یہ فضیلت ہے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے گی. تو آپ جب اس ایک گریپس کو اتنا بڑا کرتے ہیں کہ جتنی بڑی سائز آپ کی زمین کی ہے، تو سائز کو جو آپ بڑا کریں گے تب جا کے آپ کو وہاں پر جو آپ کا ایٹم نظر آئے گا، اس کا ایٹم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ آپ کی چیری ہو. ایٹم کتنا بڑا ہوگا؟ چیری کے برابر ہوگا. تو اب آپ کو سمجھ کتنا بڑا مائکروسکوپ چاہیے اس کے لیے کہ جب آپ کا گریپس ارتھ کے برابر ہو تو ایٹم چیری کے برابر ہے. اچھا اب اس چیری کو اگر آپ بڑا کریں، ابھی اس کے اندر 3 آرٹیکل ہیں. اس ایٹم میں کیا ہے؟ 3 آرٹیکل ہیں، نیوٹرون اور پروٹون. یہ ساتھ میں ہوتے ہیں، ایک
کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا، ایک کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. یہ اسٹڈی ہوتے ہیں، گھومتے نہیں ہیں، بیٹھے ہیں آرام سے سکون سے. دوسری سائڈ الیکٹرانس ہیں جو نیگیٹو چارج ہیں، جو اس کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں. ان کی سپیڈ 1000 کلومیٹر سے 2020 کلومیٹر تک ہوتی ہے پر سیکنڈ. کتنا ہے پر سیکنڈ؟ 1000 سے 2020 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے جو اس کے چاروں طرف الیکٹرانس گھوم رہے ہیں. اب آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اچھا اس کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے. کتنا بڑا گیپ ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کا ایٹم ہے، اس کا جو نیوٹرون پروٹون ہے جو نیوکلس میں ہے، اس کے چاروں طرف یہ گھوم رہا ہے، اس کے بیچ کی دوری بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بیچ میں ہولو پلیس ہے. ہولو پلیس اتنا ہے کہ آپ اس کو بڑا کریں گے، اس کی سائز کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پورے ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ ان کے بیچ میں آ جائے گی. یہ ہولو پلیس ہے جس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن ایٹم کتنا چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بھی ہولو پلیس ہے. اتنی اسپیڈ سے ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی بھی آپ کے سمجھ میں ایٹمس نہیں آ رہا، میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. بہت مشکل ہے سائنس کو سمجھانا، بڑا مشکل، لیکن میں آپ بہت ایزی کر دوں گا، آپ کے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. 1 انچ کا کوئی بھی میٹل کا پیس ہو، اس کے اندر جو الیکٹرانس ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے الیکٹرانس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو اس کی کاؤنٹنگ کے لیے 1000 لوگ اگر بیٹھ کر کاؤنٹ کریں اور پر سیکنڈ ایک جو ہے اس کے الیکٹرانس کو کاؤنٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو 30 سے 300 سال تک لگ سکتے ہیں. صلوات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ سارے ڈیٹا بکس سے پڑھ رہا ہوں، میرے پاس بکس ہیں جس کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اچھی بات ہے آپ سوال کریں. دیکھیے کبھی بھی آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ بے شک پوچھ لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ جو بھی آپ کوشچن آنسر رکھیں تو یہ نبی کی حدیث ہے کہ علم خزانہ ہے، اس کی چابی سوال ہے. سوال نہیں کریں گے تو خزانہ کھلے گا نہیں. کہ آپ کا آپشن کوئی چیز سمجھ آئے، آپ اس نیت سے تو نہیں پڑھے کہ ہم غلط پڑھیں. آپ کو یہ کہ بھائی اس کا کوئی آنسر چاہیے. میں ابھی بہت سے سوال کیے، میں نے ان کا جواب فوراً دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں اوتھینٹک ہوتی ہے، ٹیسٹڈ ہوتی ہے. کئی مرتبہ اس کو ہم لوگ چیک کرتے ہیں اور چیک کر کے باقاعدہ اس کو پرزرو کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. پہلے اسٹور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اگر دیں تو اس کے پہلے ہمارے پاس اس کا کنفرمیشن ہو. تو 1 انچ کی کسی، کیونکہ ہر ایک کے الیکٹرانس اور پروٹونس الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے نمبرز الگ ہوتے ہیں، اس لیے بتایا کہ کاؤنٹ کرنے میں 30 سے 300 سال اگر 1000 لوگ مل کر کاؤنٹ کریں 1 انچ کے میٹل کے الیکٹرانس کو تو اتنا وقت ان کو کاؤنٹ کرنے میں لگے گا. 1 انچ کا میٹل. اچھا ابھی بھی آپ کو اور اس آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کو اپنی بھی عظمت کا پتہ چلے. اور 1 بوند پانی میں کتنا ہے؟ 1 ڈراپ آف واٹر میں اتنے ایٹمس ہوتے ہیں جتنا اس دنیا میں انسان زندگی گزارتے ہیں. اب آپ کو نمبر پتا ہے اس دنیا میں کتنے لوگ؟ 7 سے 8 بلین ہے نا. کتنے؟ 8 بلینس ہیومنس یہاں پر موجود ہیں. اچھا کتاب آج سے ہو سکتا ہے شاید 10 سال پہلے لکھی ہو تو 7 بلین مان لیں بھائی. تو 7 بلین، ملین نہیں، 7 بلین ایٹم سے 1 بوند پانی بنا ہے. اب آپ یہ کہیں گے بھائی یہ 7 بلین جو ہے ایٹم سے 1 بوند پانی بنا ہے، تو 1 بوند پانی اگر بنا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی عظمت سمجھیں ذہن نگرامی، کیونکہ 1 بوند پانی اللہ نے 7 بلین 8 بلین ایٹم سے بنایا ہے. تو اس کے اندر خدا نے کیا شاہکار دکھایا، کیا انسان اس کے ایٹمز تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ نے قدرت دکھائی اپنے کہ اتنی سی چیز میں اتنے ایٹمز ہیں، یہ میری قدرت کی نشانی ہے. اب ذرا سا اپنے کو فرش فضا پہ لے آئیں تاکہ اس کا عظمت کا بھی اندازہ لگائیں کہ جب آپ اتنے ایٹمز ایک جو ہے وہ بوند پانی میں ہیں. اس لیے خدا نے کہا کہ اگر آنکھ میں کسی کے نبی خوف خدا سے آ جائے تو خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بتایا اس نے اپنے وجود میں اس قدر جو ہے تحول لایا کہ اس کے خوف خدا سے آنکھ میں آنسو آ گیا. آنسو اتنا ہے جتنا مکھی کے پر کے برابر بھی ہو تو خدا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے بھی یہ حقدار رحمت ہے. تو خدا نے وہاں پہ ایک رحمت نازل کی کہ اگر کوئی میرے خوف میں روئے گا تو بھی یہ جزا ہے، لیکن یہی آنسو امام حسین کے غم میں آ جائے تو خدا جنت کو واجب کر دیتا ہے. بتائے کہ تم آنسو دیکھ رہے ہو، ہم اس کا اثر دیکھ رہے ہیں جو پورے وجود پہ طاری ہوا ہے. صلوات پڑھتے ہیں سارے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ یہ ایٹمز جو دنیا کے اندر سب سے بیسک یونٹ ہے، اسی ایٹم سے سیکنڈ جو اس کا پروسیس. یہ تو ایٹمز کی آپ کے ڈسکس کیا، ایٹمز کے اندر جو انرجی ہے. اب سوال کیا ہے کہ جو بچوں کے لیے توحید کا میسج ہے پہلے اس سے سن لیں پھر آگے کے ڈسکس.
ایٹم کے اندر انرجی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر آپس میں باؤنڈیشن ہے. یہ تمام الیکٹرانس اس ایٹم کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتے ہیں، وہیں رہتے ہیں. لیکن اس کی انرجی لیول ہر ایک ایٹم کا الگ ہوتا ہے. اسی لیے جو ایٹم بم بنائے گئے ہیں وہ اسی نیوکلیس کی انرجی کو بریک کرنے کی وجہ سے بنے، کہ اس میں جو چین ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہیروشیما اور ناگاساکی آپ دیکھ سکیں. تو کہتے ہیں یہ جو ایٹم ہے اس کے اندر انرجی اس قدر، اس کا جو باؤنڈیشن اتنا اسٹرونگ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. دیکھیے آپ کو دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے. یہ ایٹم کے اندر اسٹرونگنیس نہیں ہوتی، پاور نہیں ہوتا. ایٹم کیا ہے؟ برک ہے. آپ کی باڈی کی یا دنیا میں جو بھی چیز اسٹرکچر ہے اس کی ایک بیسک برک ہے، سمجھائیے. اب برک اگرچہ آپ کمزور والی، جیسے ایگزامپل کے طور پر اگر آپ نے جو ہے مٹی کی بنی ہوئی برک بغیر پکی ہوئی، جو لوگ ہندوستان پاکستان میں آسانی سمجھ جائیں گے، کچی برک کے اوپر آپ نے 2 منزل 3 منزل بلڈنگ بنا دی، کیا ہوگا؟ کھٹ سے گر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ برک کمزور ہے. تو اگر آپ کی جو ہے باڈی کی برک کمزور ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کا اسٹرکچر نہیں بنے گا. تو یہ آپ کی باڈی تو الگ ہے، پوری کائنات ہے بھائی، کتنا پریشر یہ زمین سہتی ہے، اس کے اندر کتنا زیادہ وہ ہے. تو ہر ایک چیز کے وہ اگر اس کے اوپر پریشر پڑے گا تو ٹوٹ جائے. تو اتنا بڑا پریشر وہ ایک چھوٹی یونٹ کو اپنے اندر جو ہے ابزرو کرنا ہے. تو اللہ نے کہا یہی جو ہے اندر باؤنڈیشن جو ہے اسی سے ہم نے اس میں اسٹرانگنیس دی ہے. یہ اسٹرانگنیس اتنی پاورفل ہے کہ جس سے ابھی بھی میجر کیا نہیں جا سکتا، ہر ایک ایلیمنٹس کی الگ ہے. تو اسٹرانگنیس جو اللہ نے دی وہی دونوں کا کیمیکل کا جو ہے وہ ریئیکشن نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس کے اندر پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہیں ان کے اندر کا جو آپس میں ریفلیکشن وہ نظر آتا ہے. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو باؤنڈیشن ہے اس کا پاور ہے اور وہی توڑنے سے بم بنتا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ جو پاور ہے اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اور ہے کیا چیز؟ صرف 2 چارجز ہیں جس نے اتنا بڑا پاور دے رکھا ہے اس کو. اب یہاں سے توحید کا درس ہے، یہ اپنے آپ کو ایٹم سمجھ میں آ گیا. اب سوال ہے بھائی، جو کہتے ہیں دنیا خود بنی ہے، تو کب کس ایلیمنٹ نے چاہا کہ میں سونا بنوں اور کس نے چاہا کہ میں لوہا بنوں؟ بھائی ہے نا، 79 ہوتے سونے میں سب کو سونا بن جانا چاہیے. بھائی قیمت زیادہ ہوگی، انسان یہاں پہنے گا کہ اس کو لوہا بن کے زمین میں جانا تھا. لیکن کچھ ایلیمنٹ ہیں جن کا آئرن کا ایلیمنٹ ہے. تو دوسری بات ہے چارجز، کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ 1 سے لگا کر جو ہے 137 تک اس کے اندر الیکٹرانس ہوں گے؟ کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ کیا ایلیمنٹ نے خود ڈیسائیڈ کیا؟ ارے سب سے بڑی جو اس کی توحید کی دلیل ہے، آج انسان چاہیں سارے مل کر بھی تو کسی بھی ایٹم کے انسائڈ باؤنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتے. ان کے الیکٹرانک پاورز کو وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے. جانا تو بہت دور کی بات ہے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ اتنا سیکیورڈ انوائرمنٹ میں ہے اور اتنا اسمال جو ہے وہ چیز ہے کہ جہاں تک انسان کی رسائی ہے ہی نہیں. تو جو انٹیلیجنٹ انسان وہاں تک رسائی نہیں کر سکتا تو بتائیں بے شعور مادہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کون سا ایٹم کیسے بنے گا؟ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ پروف ہے کہ نہیں توحید کا؟ سب سے بڑا پروف ہے کہ جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو بناتے وقت ہی اللہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. کیا ڈیسائیڈ کیا تھا؟ کہ ہر ایک جو ہے ایٹم کے اندر الیکٹران پروٹون اور نیوٹرونز کی جو ہے وہ تعداد کیا ہوگی، اس کے اعتبار سے ان کا کیا جو ہے وہ ایلیمنٹ بنے گا، اس کا کام کیا ہوگا، کتنے زمانے تک رہے گا اور کس کو کیا کام کرنا ہے. جب خداوند عالم نے اسی چیز کو بنایا ہے تو بناتے وقت بتایا یہی میری قدرت کی نشانی ہے. اور میری قدرت کی نشانی کو ہی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہر ایک ایٹم اپنے اندر میری گواہی دیتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں. اس کا اسٹرکچر بتاتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے. اور اس کے اندر خدا نے جو سسٹم رکھا ہے وہ کتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ انسان آج اب تھوڑا بہت سمجھ رہا ہے. اب اس کے بعد اس کے اندر کی اور جو ہے ریسرچ ہے وہ تو آپ کو اس طرف نہیں لے جائے گا کہ آپ کے مائنڈ اور زیادہ الجھ جائیں گے کہ اس کے اندر بھی ہم لوگ جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اس کے الیکٹران نیوٹرون پروٹونس ہیں اس کو بھی تو جو آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو نیچے اندر کا نیوکلیس ہے اس کی سائز کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ ایک گریپس کو زمین کے برابر بڑا کریں تو ایٹم چیری کے برابر نظر آتا ہے. اس چیری کو آپ پورا کیا بنائیں گے؟ پورے کے پورے فٹ بال فیلڈ کے برابر بڑا کر دیں. جتنا آپ کا فٹ بال فیلڈ ہوتا ہے نا یہاں پہ اتنا بڑا آپ اس چیری کو کر دیں گے تو آپ کو ڈسٹ کی طرح بیچ میں نیوکلس نظر آئے گا. تو آپ بتائیے کہ چاروں طرف تو ہولو پلیس ہے,
بیچ میں نیوکلس ہے اس پہ بھی آئرن رکھا ہے، پازیٹیو چارج رکھا، الیکٹرانس پہ نیوٹرن جو ہے نیگیٹو رکھا، اور دونوں کے بیچ میں ایک قسم کا باؤنڈیشن بنا دیا کہ یہ اس کی طرف گھومتا رہے. اور کب سے گھوم رہا ہے؟ جب سے زمین بنی ہے تب سے ایٹم سے، جب سے زمین بنی ہے تب سے ایٹم ہے، اور تب سے اس کا یہ سسٹم چل رہا ہے. کہیں پہ جا کر اس کو چارج کرنا نہیں پڑا ہے، جو چارج اس میں تھا ویسا کہ ویسا ہے. بلینس آف ایئر جو ہے تخمینہ ہے زمین کے بننے کا، اس جو ہے پورے جو ہمارے پورے گیلیکسی اور سولر سسٹم اور سارے کے سارے کائنات کے بننے کا جو تخمینہ ہے وہ بلینس آف ایئر ہے. یعنی بتایا کہ اللہ جو ہے ایٹم بنا کر اگر بلینس آف ایئر تک اس کو حیات دے سکتا ہے تو ہمیں مرنے کے بعد کیوں ہمیشہ زندہ نہیں رکھ سکتا. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ایٹم، تو اللہ نے یہ سب سے بڑی دلیل دی ہے کہ دیکھو ایوری ایٹم کے اندر ایک ڈیزائن ہے. وہ ڈیزائن نیچر نہیں بنا سکتا ہے، ہیومن نہیں بنا سکتے. سب مل کے بھی اگر چاہیں تو اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. ہاں یہ ایٹم بم بنانے کا جو سسٹم ہے یہ الگ ڈسٹرکٹیو بنا سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو نہیں، کنسٹرکٹیو نہیں بنا سکتے. یہ بڑا اللہ کا جس نے بنا دیا خدا نے ویسے ہیں. اس کی دلیل دوسرا. اچھا اس کے بعد ایک مشکل مرحلہ آتا ہے. یہ جو ایٹم ہے یہ لائف لیس ہے، اس میں لائف نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی باڈی میں جب جاتا ہے تو الائیو ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کا کمبینیشن بدل جاتا ہے دوسری چیزوں کے. رہتا ایٹم ہی ہے، H2 آپ کی باڈی میں H2 ہی رہے گا، وہ نہیں بدلے گا. وہ H2 آپ کی باڈی میں H2 ہی رہے گا، وہ پانی کا مولیکول پانی. تو یہ ایٹم کے بعد نیکسٹ ہے مولیکول. کیا بنتا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ ایٹمس آپس میں مل کر کیمیکل باؤنڈیشن سے ایک اسٹرکچر بناتے ہیں جسے مولیکول کہتے ہیں. یہ ایٹمس کے بعد والا ہے. مولیکول پہ میری سے بہت پہلے میں نے پڑھی ہے، جو ایک حمیدہ، ڈاکٹر حمیدہ کے نام سے اس نے ریسرچ کی تھی، جو ایک جاپانی جو ہے سائنٹسٹ جس نے پانی پہ ریسرچ کر کے پورا بنایا تھا کہ جو مولیکولز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بیہیویئر سے افیکٹ ہوتے ہیں. جیسے اخلاق اہل بیت یا جو تہذیب آل محمد پڑھا تھا اس پہ بہت اچھی وہ دلیل ہے. تو اس نے بہت سی پکچرس اویلیبل ہے، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کر دیں آپ کو مل جائے گی. اس نے پانی رکھا یا لیکوڈس رکھے، اور پانی کو رکھنے کے بعد اس کو فریز کر کے اس کے مولیکولس کو لیا، اور مولیکولس کو لے کر بہت ہی بڑے الیکٹرانک جو ہے بڑے مائکروسکوپ کے اندر دیکھا تو اس کے شیپس بدل جاتے ہیں. اگر آپ نے پانی کو رکھ کر یا پانی کی بوتل پہ آپ نے اللہ کا نام لکھ دیا یا کوئی اچھی بات لکھ دی تو اس کا مولیکول جب پرزرو ہوگا یا پانی اس میں الیکٹرک مائکروسکوپ میں جب دیکھا جائے گا تو بہت خوبصورت شیپ میں نظر آئے گا. لیکن یہیں پر اگر کوئی بری بات لکھ دی، خدا نخواستہ جو ابیوزو ورڈ لکھ دیا، گالی لکھ دی، تو وہیں اس کا اسٹرکچر بہت ہی زیادہ خراب ہے. جیسے پینٹنگ نہیں، ایک خراب سی پینٹنگ اچھی سی پینٹنگ. تو خود اندر انٹرنل جو ہے یہ ایٹمس انسائڈ مولیکول کو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. یہ مولیکول جو ہیں ان کی جو باؤنڈنگس ہیں وہ فلیکسیبل ہیں. جو فلیکسیبل ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ شیپ بدل دیتی ہے. جب شیپ بدل دیتی ہے تو شیپ کا ایفیکٹ کہاں سے آتا ہے؟ شیپ کا ایفیکٹ آتا ہے آپ کے بیہیویئر سے. شیپ کا ایفیکٹ آتا ہے آپ کے بیہیویئر سے. آپ کا بیہیویئر اچھا ہے تو اس کا مولیکول کا شیپ جو ہے خوبصورت ہوگا. یعنی انسائڈ سے آؤٹ سائڈ خوبصورتی آتی ہے، آؤٹ سائڈ سے انسائڈ نہیں جاتی، یا آؤٹ سائڈ سے انسائڈ جاتی ہے. ابھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں نے مشکل سوال کیا ہے، کیا ہے بیوٹی جو ہے انسائڈ سے آؤٹ سائڈ آتی ہے یا آؤٹ سائڈ سے انسائڈ جاتی ہے؟ کیونکہ اگر مولیکول جو ہے آپ کا باڈی کے اندر، آپ کی باڈی میں 70% پانی ہے، 70% پانی آپ کی باڈی میں، 70% پانی کے اندر کتنی بوندیں ہیں، کتنے ایٹمس ہیں، اس کے کتنے مولیکولس ہیں؟ یہ مولیکولس اگرچہ اپنے شیپ کو بدل رہے ہیں بیہیویئر کی وجہ سے، تو اسی لیے کہا مومن اگر مومن کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو جنت واجب ہوتی ہے. اس نے چھوٹا ایفیکٹ نہیں کیا، پورے کے پورے بدن کے مولیکولس کو بدصورتی سے خوبصورتی سے بدل دیا. جو کسی کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے خدا اسی کو جنت عطا کرتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت ختم ہو رہا ہے، میں تیزی سے آپ کو نیکسٹ مرحلے میں لے جاؤں کیونکہ ایٹم کی ڈسکشن تو بہت لمبی ہے. اس کے ایٹم سے نیکسٹ جو ہے وہ لیونگ بینگ میں جب جاتے ہیں تو یہی ایٹمز عزیزان گرامی ڈی این اے بناتے ہیں. جو کیونکہ ایٹم لائف لیس ایگزسٹنس جو ہے چیزیں ایلیمنٹس کا جو ہے وہ بیسک ہے. لیکن لیونگ بینگ کے لیے ایٹم کے ساتھ سیکنڈ چیز آتی ہے، وہ ڈی این اے آتا ہے. وہ لائف والا ہے، وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. ایٹم ملٹیپلائی نہیں ہوگا، ایٹم جیسا بن گیا ویسے ہی رہے گا. ایٹم اپنی جگہ رہتا ہے، ایٹم چینج نہیں ہوتا. اس لیے پانی کی جو سائیکل ہے اس کے بارے میں کو پڑھے گا کہ دنیا میں جتنا پانی ہے نہ تو کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. یہ اللہ کا بہت بڑا
کرشمہ ہے. کبھی واٹر سائیکل کو پڑھیے گا, دنیا میں جو پانی ہے نہ ایک بوند کم ہو سکتا ہے نہ ایک بوند بڑھ سکتا ہے. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا, پڑھیے گا. کیونکہ اللہ نے دونوں طرف اس کے بریک لگا رکھا ہے, بریکٹ میں بند کرا. کیسے؟ زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ پی نہیں سکتی ہے, آسمان پہ پورے ایٹماسفیئر کا جو ہے وہ کورنگ لگا رکھ سکتا ہے کہ ایٹماسفیئر سے نکل کے جا نہیں سکتا ہے. جو جہاں ہے وہیں رہے گا, سائیکل ہوتی رہے گی, چینج ہوتا رہے گا, لیکن رہے گا وہیں. پانی جو ہے کم زیادہ نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. پانی جتنا ہے دنیا میں خلق ہوا ہے اتنا ہی رہتا ہے. نہ تو زمین پی نہیں سکتی کیوں, نیچے بھی اس کے بیریئر ہے اور اوپر بھی بیریئر ہے, دونوں کے بیچ میں اللہ نے اسے روک رکھا ہے. یہ اللہ کا کرشمہ ہے. تو بتایا کہ دنیا خود نہیں بنی, ہم نے بنائی ہے. جب ہم نے بنائی ہے تو اس کے لیے ہم نے سارے کے سارے جو ہے وہ نارم, سارے کے سارے ڈیزائننگ کے اسٹینڈرڈ یوز کیے ہیں. یہ ڈیزائن کا اسٹینڈرڈ ہے جو آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے. ہاں یہ ہے کہ میٹھا پانی لوگوں نے اپنے قبضے میں رکھ رکھا ہے. دنیا میں میٹھا پانی صرف 2% ہے, لیکن اس کی اسی پہ قبضے کی لڑائی, اسی پہ سارا مسئلہ ہے. تو یہ خدا نے جس طرح بنایا تو آپ کی باڈی میں 70% پانی ہے. یہ پانی جو ہے آپ کے بیہیویئر سے افیکٹ ہوتا ہے. یہ افیکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کا نیچر اچھا ہے, چاروں طرف لوگ اچھے ہیں, تو ان سائڈ آپ کو گڈ فیلنگ ہوگی. اسی فیلنگ کو انسان جب دوسروں تک پہنچاتا ہے, اسی کا نام ثواب اور ایٹیکیٹ اور تہذیب آل محمد ہے. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ڈی این اے اس سے زیادہ مشکل ہے, اس کی ڈسکشن آج نہیں, بس صرف اس سے ریلیٹ کرنا تھا, اس لیے کہ وہ اتنا زیادہ مشکل ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ڈی این اے پہ آپ کی پوری لائف لکھی ہے. کیا لکھا ہے؟ آپ کی پوری لائف لکھی ہوئی ہے. آپ کا رنگ, کلر, آئی کا کلر, سائز, یہ وہ ایوری تھنگ سب لکھی ہوئی ہے. آپ جب سب لکھی ہوئی ہے آپ کے اوپر, 2 آئیڈینٹیکل ٹوئنس کے بھی ڈی این اے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. 2 لوگوں کے ڈی این اے کبھی سیم نہیں ہوتے. پھر ڈی این اے ٹیسٹ سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی کس جو ہے وہ خاندان سے, لیکن وہ لیکن اسٹرکچر الگ ہوتا ہے سب. تو آپ یہ بتائیے کہ ہر ایک ڈی این اے کا آپ 2 آئیڈینٹیکل ٹوئنس بھی لے لیں گے تو ان کی 5-6 چیزیں سب الگ ہیں, وہ کبھی میچ نہیں کریں گی. ایک تھم پرنٹ کبھی میچ نہیں کرے گا, ایک آئی کا جو انسائڈ ڈیزائن ہے یہ کبھی میچ نہیں کرے گا, وائس کبھی میچ نہیں کرے گی. وائس کبھی بھی کسی کی میچ نہیں کرتی. دھیان رکھیے گا, یہ بھی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے. بہت پہلے میں نے سنا تھا جاپانی سائنٹسٹ یا شاید رشین سائنٹسٹ پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ وہ وائس سے انسان کی پکچر بنا سکتا ہے. وائس کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس پہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزر گئے, آپ نے کبھی سنا ہے تو ان کو طاہر جلوری صاحب, انہوں نے احمد آباد میں نقطہ پڑھا تھا کہ وائس کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ کی وائس یہاں سے نکل جاتی ہے تو نکلنے کے بعد وہ کیونکہ ایٹماسفیئر سے نکل گئی, اس لیے ایٹماسفیئر سے نکلنے کے بعد اب وہ آگے جاگ نہیں پائے گی. تو جہاں بھی ہے وہ ہے موجود, ختم نہیں ہوتی. جب ختم نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ ایسا ریکارڈر بنائیں کہ جس میں وہ وائس بھی ہم ریکارڈ کر لیں جو ایٹماسفیئر سے نکل گئی ہے. تو انہوں نے کہا اگر ریکارڈ کر سکتا ہوں تو میں وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ جلدی وہ بن جائے میری زندگی میں, تو میں جا کر وہ وائس تلاش کروں کہ جو غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کی رسول کی زبان سے نکلی تھی. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انڈسٹرائبل ہے, اور اس کی دلیل بھی ہے کہ ڈسٹرائبل ہوتی تو قیامت میں کیسے ہمارے لیے وٹنس بن کے آتی, ہماری کہیں بات ہمارے خلاف آ جائے گی. ابھی نہیں آپ ریکارڈنگ سنا دیتے ہیں, بھلی ابھی آپ نے کہا تھا یہ آپ کی ریکارڈنگ, تو اللہ نہیں سنائے گا کہ ریکارڈنگ, تو اللہ نے کہیں اور ریکارڈ کر رکھی ہے, وہ ریکارڈنگ موجود ہے. اب آپ نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے تو کر رکھی ہے. آپ ہی کی آواز آپ کو سنائی جائے گی. اب سب کی آواز ایک جیسی ہوگی تو کس کو پتہ چلے گا کس نے کیا کہا تھا. تو ریکارڈنگ کا یہ بات ہے کہ الگ ہوتا ہے. الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک ہی, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر ایک ہی جو ہے عزیزان گرامی ایٹم سے, ایک ہی ڈی این اے سے, یا ایک ہی جو ہے وہ کسی مالیکول سے اگر پوری کائنات بنی ہوتی, جیسے سنگل سیل ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک متھ ہے کہ جو دنیا کو پھیلایا گیا, تو ہر چیز آئیڈینٹیکل ہونی چاہیے. لیکن ہر 2 آئیڈینٹیکل لوگوں کے بھی اگر اتنے زیادہ جو ہے وہ چیزیں الگ ہیں, تو اس کا مطلب قدرت نے اپنا شاہکار دکھایا ہے کہ قیامت میں نے اسی لیے رکھی ہے کہ تمہاری آئیڈینٹی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ نہ ہو جائے. ہر ایک کو الگ دیے. یہ وہی دے سکتا ہے جو بہت ہی قادر مطلق خالق ہو, بے جو ہے شعور مادہ اس چیز کو نہیں خلق کر سکتا. صلوات پڑھتے ہیں ذرا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بے شرم آدمی کیسے آئیڈینٹی دے گا؟ کتنی آئیڈینٹی آپ کی ہیں، اتنی آئیڈینٹی سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہر چیز آپ کی الگ ہے اور آپ کا الگ ہے. آپ کی باڈی کے اندر اس قدر آئیڈینٹی کو اللہ نے رکھا ہے، جو سامنے جو نظر آتی ہے وہی ہے. دو آئیڈینٹیکل ٹوین کی بات کر رہا ہوں. ہمیں آپ میں تو دوسرے لوگوں میں تو بہت فرق ہے، لیکن یہ فرق خدا نے اس لیے رکھا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم خود بنیں، بلکہ ہر ایک جگہ انہیں اللہ کے ہونے کی دلیل و ثبوت نظر آئے. تو یہ اب یہاں تک اگر بات آ گئی تو اصل آئیے اس مدعے پر جہاں پر گفتگو ہوئی تھی، اس کا ڈسکشن بہت ہے، لیکن دو تین چیزیں سن لیں پہلے اور اس سے، تاکہ میری بات اور آسانی سے آپ کو حدیث تو یاد ہے جو ہم نے پڑھی تھی نا صلوات پڑھنے کے بعد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہاں یہ حدیث آپ کو یاد رکھنی ہے ہمیشہ. اب میں آپ کو اس کا پروف اور دلیل دوں گا، لیکن اس کے پہلے تین چار باتیں آپ سن لیجیے، آپ کے ذہن میں رہے گی تو مجھے کنکلوژن آسان ہو جائے گا، اس کا اپنے نقطے تک پہنچنا آسان رہے گا. اللہ نے ہمیں خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ کنٹینیوسلی خدا کی رحمت ہم پہ برس رہی ہے، پوری کائنات پہ. پوری کائنات اس نے یہی کہا، جو ابھی میں آپ کو بہت مشکل مرحلے میں نہیں لے گیا، جو سائنس کے جو میں نے پڑھے جو میرے ذہن میں ہے، کیونکہ اس کو پہنچانے کے لیے بہت وقت لگتا ہے اور بہت مشکل محنت کرنی پڑتی ہے. ورنہ جو سائنٹسٹ ہیں جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں جو 4 قسم کی فورسز ہیں، گریویٹیز کی فورس ہے، انسان کے اس انٹرنل جو ہے اس ایٹم کی فورس ہے، پھر ایٹماسفیئر کی فورس ہے، پھر دوسری فورس ہیں، یا پورے ان کی جو ہے گیلیکسیز فورس ہیں، اتنی پاورفل اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اندازے نہیں لگا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ان فورس کو آپ ذرا سے، یہ جو آپ دو پلانٹ آپس میں جو آپ کو جوار بھاٹا آتا ہے، یہ جو ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ آتا ہے، یہ بہت بڑی فورس ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ بہت یہ فورسز جو ہیں ایک دوسرے کو کرش کر کے ختم کر دیں. کبھی بھی ڈسٹروائے ہو سکتی ہے کائنات اگر یہ فورسز جو ہیں ذرا سا امبیلنس ہو جائیں تو. لیکن کوئی چیز امبیلنس نہیں ہوتی. اس کی دلیل یہ کہ یہ خود اپنے جو ہے وہ فورسز میں بندھی ہوئی نہیں ہے، کوئی کنٹینیوسلی ان کو مینیج کر رہا ہے. اس مینیج کرنے والے قدرت کا نام ہی خالق اور خدا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ورنہ آسان چیز نہیں اس کو سمجھیے. دنیا آپ جتنا سائنس کے اندر آپ ایلیبریٹ کریں گے آگے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا. تو خدا نے ہمیں بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کنٹینیوسلی اس کی رحمت ہم پہ برس رہی ہے. اس میں برسنے میں کیا چیز سب سے بڑی چیز ہے؟ ایوری سیکنڈ آپ کی باڈی میں 20,000 ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں. ایوری سیکنڈ بن رہے ہیں کنٹینیوسلی، تبھی تو آپ کے برن ہوتے ہیں اور آپ کو اس کی وجہ سے انرجی ملتی ہے. جو آپ کو عرض کیا تھا تو یہ آپ کے 20,000 پر سیکنڈ ریڈ بلڈ سیلز خالی. باقی دوسری جو الگ ہے بلینس آف آپ کی باڈی کے اندر جو ہے یہ سیلز جو ہے ایوری ڈے برن ہوتے ہیں، جس سے آپ کو یہ ٹیمپریچر یہ سارے کے سارے انرجی ملتی ہے. آپ سیلف چارج ہوتے ہیں، سیلف سسٹیننس جس دن روح کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو یہ قدرت نے ایک نشانی بتائی کہ ہم بنا کر چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ مسلسل انسان کے اوپر ہماری رحمت جاری و ساری ہے. ہماری رحمت ٹریلینس آف سیل آپ کی باڈی کے اندر ہے، 6 مہینے میں بدل جاتی ہیں. کتنی؟ 6 منتھ میں آپ کی ٹوٹل باڈی رینوویٹ ہو جاتی ہے، نہیں آ جاتی ایگزیکٹلی نہیں ہوئے. 6 منتھ میں پوری باڈی آپ کی بدل جاتی ہے. یہ سائنس ہے. 6 مہینے میں ساری باڈی آپ کے جو سیلس ہیں برن ہوتے ہوتے نئے ریپلیس ہوتے رہتے ہیں. جب ریپلیس ہوتے رہتے ہیں تو اب آپ بتائیے ایک سمپل سی بات مجھے بتائیں کہ آپ کی آنکھ کے سیل کی جگہ بون کا سیل آ جائے اور برین کے سیل کی جگہ آپ کے کان کا سیل آ جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں آتا نا کبھی. برین کے سیل کو ریپلیس برین کا سیل کرے گا، آنکھ کے سیل کو ریپلیس آنکھ کا سیل کرے گا، بون کے سیل کو ریپلیس بون کا سیل کرے گا. ریپلیس کہاں سے ہو رہے ہیں؟ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس سے ہو رہے ہیں. کھانا ڈائجسٹ ہو کے انرجی بن رہا ہے، یہ انرجی آپ کی باڈی میں جا رہی ہے. یہی سارا آپ کا نظام چل رہا ہے. 100-150 سال ماشاء اللہ آپ کو زندہ رکھے اور زیادہ بھی رکھنا ہے تو دعا کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے نا ہمارے جو گریٹ مہاراج جی کسی نے تصویر شیئر کی تھی آیت اللہ صافی گل پائے گا، یعنی کہ ہمارے 2 گرینڈ مہاراج جی ایک کا 99 ایئرس ایک کا 101 ایئرس اولڈ ہے. تو تہذیب آل محمد کا فائدہ ہے کہ جو انسان آل محمد کی جو ہے وہ نہج پہ چلتا ہے، خدا اس کو طول عمر کا تحفہ عطا کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے زندگی کیسی بہت بڑی. تو اس کا نتیجہ کہ یہ اللہ نے ہمیں تو نہیں ہو جائے. تو آپ بتائیں کہ جو خدا آپ کے سیل کو ریپلیس کرنے کے لیے ویسا ہی سیل لائے تب ریپلیس کرے تو نبی کو بلائے گا تو ایسے ویسے سے ریپلیس نہیں کرے گا. جو انفسنا کی منزل میں گیا ہوگا
جو انفسنا کی منزل میں گیا گا موبائل میں وہی نبی کو ریپلیس کرے گا. بتایا اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ہٹاتا ہے تو ویسی ہی چیز اس کی جگہ پہ لاتا ہے, ایسی ویسی نہیں لاتا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ دلیل ہے آپ کے خود وجود میں. تو اب آپ اس کے نتیجے سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. تو آپ اپنے وجود میں اگر ذرا سا غور کریں تو آپ اپنی پوری زندگی میں اللہ نے جتنے سیلز آپ کو دیے کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو ٹریلینس آف سیل آپ کی باڈی میں جو 6 منتھ میں ریپلیس ہو کے پھر نئے آ جاتے ہیں. وہ اپنی عمر کو لگا لیں, اس کو نمبرز کو کبھی اپنے ڈالیے گا. بڑے والے کمپیوٹر میں یہ تو فون والا تو کام کرے گا نہیں, ہے نا, اس میں ڈال کے دیکھیے گا تو وہ نمبرز بھی آپ کے مائنڈ بلاک ہوں گے, آپ اس کو ذہن میں تصور میں نہیں لا سکتے. تو آپ بتائیے جو ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں, اگر خدا اس کے بدلے میں ہمیں اتنا دے رہا ہے تو جن کی وجہ سے کائنات بنائی ہوگی انہیں خدا نے کتنا دیا ہوگا, خدا نے کتنا دیا ہوگا. اب یہاں مسئلہ ہے عزیزان گرامی, جو میں نے حدیث آپ خدمت عرض کی تھی, کیا حدیث عرض کی تھی؟ حدیث میں نے آپ خدمت عرض کی تھی یہ کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تمام جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں, اور تمام اوشنز جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں, تمام جن حساب کرنے لگیں, کاؤنٹنگ کرنے لگیں, اور تمام انسان مل کر لکھنے لگیں, تو بھی وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے. صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس کے لیے دونوں نقطے اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ نے بالکل ایسی ہی بات قرآن مجید میں کی ہے. وہ کیا کی ہے؟ اس میں کہا کہ اگر تم اللہ کی کلمات لکھ, تمام جو ہیں وہ شجر قلم بن جائیں, اور ایک نہیں اوشن, 7 اوشن اور اس کے ساتھ جڑ جائیں, اور سب مل کر اللہ کے کلمات کو گن نہیں سکتے ہیں. تو ذرا اللہ نے کہا اس لیے کیوں گن نہیں سکتے, اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دی. دنیا میں کوئی انسان ایسا کلیم نہیں کر سکتا کہ جتنا بھی صرف زمین کے اندر کتنے جو ہیں ایٹمس ہیں اسے گن لے. زمین خالی نہیں ہے, ہمارا پورا سولر سسٹم ہے, سولر سسٹم نہیں ہے, گیلیکسیز ہیں, گیلیکسی ہماری نہیں ہے. ایسے زانگامی 80 بلین گیلیکسیز ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں, اور اس کے بعد اور نئی کشف ہو رہی ہیں. جتنی گیلیکسیز ہیں اس میں کتنے پلانٹ ہیں, کتنے سٹارز ہیں, ہر ایک کا بننے کی یونٹ ازانگرام میں یہی ایٹم ہے. تو جب دنیا میں کوئی انسان ایٹمز ہی کو نہیں گن سکتا جو اللہ نے بنائے, تو اس کی قدرت کو کہاں گنے گا کہ جس کی وجہ سے وجود میں آئے. یہ منزل لیکن کیا ہے کہ کائنات بنی اللہ کی قدرت سے, لیکن بچی و باقی جو ہے وہ اہل بیت کے وجود سے. کیوں اہل بیت نے کہا جب تک کوئی اہل بیت کا فرد اس زمین پر حجت بن کر نہیں رہے گا کائنات باقی نہیں رہے گی. بتایا کہ کائنات کے بقا کا سبب اہل بیت کے ایک فرد کا وجود ہے, زمانے کا امام باقی ہے. بتایا کائنات میں جتنی بھی نقل و حرکت ہے اس کے پیچھے فیضان آل محمد ہے. بتایا کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں سب آل محمد کی وجہ سے. اب جب خوبیوں کو نہیں گن سکتے تو اس کی خوبی کو کیسے گنو گے جس کی وجہ سے کائنات بنی ہے. سلوات اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات کو کنکلوڈ کر دوں, یہ تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے. میں اصل میں پوری حدیث ہی جو ہے ڈسکشن جو ہے میرا وہ صرف اس حدیث پہ میں نے بہت طرح سے اسے جو ہے پروو کیا ہے کہ جو حدیث ہے اس میں بہت مولا کے فضائل ہیں, اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت ایگزامپلس ہیں. کم ایگزامپلس نہیں ہیں, بہت ایگزامپلس ہیں جسے سمجھ سکتے ہیں. آپ بتائیں میں سمپل 2-3 باتوں کے اوپر بات کو ختم کروں تاکہ آپ کی ذہن میں میری بات آ جائے اور آپ آسانی سے اسے اپنے ذہن میں رکھ سکیں. دیکھیے اللہ نے کیوں مولائے کائنات کو اتنی فضیلت دی, پہلے اس نقطے سے سمجھ لیں, پھر انشاءاللہ وقت رہا تو دوسری بات, ورنہ پھر کبھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو, ورنہ اس میں اس میں کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو ویٹ کرنے کے لیے آپ کو 2 چیز چاہیے ہوتی ہیں. ایک وہ جس چیز کا ویٹ کرنا ہے, ایک دوسری سائڈ میں اس کے لیے
کوئی نہ کوئی ویٹ کرنے والی چیز ہے. ہمارے باٹ بولتے ہیں اس اردو میں, ہے نا, جو آج کل ویٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے. تو بھائی آپ کسی بھی چیز کو اگر ویٹ کرنا چاہیں تو ہر ایک کا اسکیل الگ ہوتا ہے, سمجھے, اسکیل الگ ہوتا ہے. آپ سونے کو لوہے کے ساتھ نہیں تول سکتے, سونے کا اسکیل الگ ہے, ہوا کو ناپنے کا اسکیل الگ ہے, بلڈ پریشر کو ناپنے کا اسکیل الگ ہے, ہر چیز کا اسکیل الگ ہوتا ہے. تو اسکیل میں کیا کیا جاتا ہے کہ اسکیل کو ناپنے کے لیے آپ کو دوسری سائڈ کو مین آبزرو کرنا. اگر آپ کو 1 کلو تولنا ہے تو آدھا کلو سے نہیں تول سکتے, ورنہ 2 بار تولنا پڑے گا, ہے نا. 1 کلو کو تولنے کے لیے آپ کو ویسے بات. تو ہمیشہ اسکیل کے لیے میزان کے اوپر آپ کو اسکیل کسی چیز کو تولنے کے لیے اس کے ایکولنٹ چیز کو لانا پڑتا ہے. اور اسمارٹ وہی ہے کہ اگر جو اس سے زیادہ کا وزن رکھے. آپ ٹرک کو جا کے کبھی بھی سنہار کیا نہیں تلوا سکتے. آپ نے بجری کا ٹرک ہے, لوہے کا ٹرک ہے, تو اس کو تلوانے کے لیے اس کی الگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں کانٹا بولتے ہیں اسے, کانٹے پہ لے جا کے تلوا. بھائی کانٹا پرانے زمانے ہوتا پاکستان میں ہوتا, اب تو پتہ نہیں, یہاں تو دوسرے سسٹم آ گئے, اب تو نئی سسٹم آ گئے نا. ہاں نئی مشینس کے آج کل تو لیزر سے تلتی چیزیں سلوات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کل تو بہت, وہ بھی مولا کی ایجاد ہے, وہ انشاءاللہ کبھی مولا کے فضائل پہ ہوگی گفتگو. تو آپ اس کا کہ کیوں مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ دنیا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس جواب سنیں کہ اسم زنگامی قیامت میں تمام انسان لائے جائیں گے. کیا لائے جائیں گے؟ تمام انسانوں کو لایا جائے گا جو آدم سے لگا کر قیامت تک آئیں. اس کے اندر جانا موسیٰ کے زمانے کے بھی لوگ ہوں گے سارے. اور موسیٰ کو پتہ ہے آپ کو, خیر من الف شہر کی جو آیت ہے, ایک آدمی نے 1000 جو ہے وہ مہینوں تک عبادت کی تھی. 1000 مہینے عبادت, 80 سال دن بھر روزے رکھے, رات بھر عبادت کی, ایسی عبادت کی. تو 1000 سال اسی وجہ سے اس کا ایک جو ہے ایگزامپل دیا جاتا ہے. تو ایسے بھی عبادت کرنے والے ہیں دنیا میں, بہت سی عبادت گزار ہیں. تو سب کی عبادتیں لائی جائیں گی. جب سب کی عبادتیں لائی جائیں گی تو اللہ کو میزان لگانی ہے. میزان لگانے کے بعد وہاں اس کے اعمال تولے جائیں گے. جب تولے جائیں گے ایسا نہیں, تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ تول میں جو چیز سب سے زیادہ ویٹ ہوگی. یہاں ایٹم کے بارے میں ایک چیز سن لیجئے کہ ویٹ میں سب سے زیادہ چیز ویٹ کس کا ہوتا ہے؟ ایٹم کا جو ایٹومک ویٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ الیکٹرونز کا نہیں ہوتا ہے جو چاروں طرف گھوم رہے ہیں. بھاگنے والا کا ویٹ نہیں رکھا ہے, جو اسٹیبل ہے اس کا ویٹ رکھا ہے. نیوٹرون اور پروٹونز کا ویٹ ہوتا ہے. ایٹومک ویٹ جو بچے جانتے ہیں, اسکول میں پڑھائیں نا, پیریوڈک ٹیبل ان کو یاد ہوگا, تو بیج کا ہوتا ہے. اسی سے سارا کے سارا وہ ویٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے ویٹ سے پتہ چلتا ہے کتنا ویٹ ہے. تو ویٹ کو کاؤنٹ کرنے کے لیے انسان کو میزان اسی اعتبار سے آپ کو اسکیل بنانا پڑتا ہے. تو قیامت میں سارے انسانوں کے اعمال لائے جائیں گے. ہر کس کا کتنا اعمال ہے. اگر اللہ کے پاس کسی کے اعمال ہی بہت زیادہ وزنی ہو اور دوسری طرف کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی ویٹ ہو ہی نہیں, میزان ہو ہی نہیں. میزان ہمارے یہاں سنگل پلے کی ہوتی ہے, 2 پلے کی ہوتی نہیں ہے. رکھنے کے بعد بتا دے تو اللہ نے کہا سب سے بڑا ہے کہ کس کے جو ہے وہ قیاس پر, کس کے جو ہے وہ میزان پر, کس کے اوپر جو ہے وہ ویٹ کے اوپر کیلکولیٹ کر کر تمہارے اعمال کا ویٹ بتایا جائے گا. تو بتایا کہ میزان جو ہے وہ کون ہے, کہ علی ابن ابی طالب کو میزان کہا گیا ہے. انتا میزان الاعمال, اے علی آپ لوگوں کے اعمال کی میزان ہے. بتایا اللہ نے جتنی دنیا کے لوگوں کے اعمال ہیں اس سے زیادہ وزنی میزان رکھنی تھی, تاکہ ایسا نہ ہو کسی کا وزن زیادہ ہو اور میزان تولنے کے لائق نہ ہو. جیسے سنار کے یہاں زنگاہ میں ٹرک نہیں تلوا سکتے, اگر دنیا کے لوگ اچھے اعمال لے کر آ جائیں, دوسرے میزان ہلکی ہو تو خدا کے جو ہے وہ حساب و کتاب گڑبڑ ہو جائے گا. اللہ نے کہا علی کو میزان بنایا ہے جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے, جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے. دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی جتنی نیکیاں کریں گے وہ ایک طرف کم رہیں گی, علی کی نیکی اس سے زیادہ رہے گی, تاکہ جس کی زیادہ نیکی اس کے مقابل میں جتنی نیکی آتی چلی جائیں گی اسی اعتبار سے اس کو جزا ملتی چلی جائے گی. یا علی, تو اب اس کی نیکیوں کا انسان کہتا اب اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی پہچان ہے. اللہ نے خدا کے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تھا. اللہ نے جن کو پہچان کا ذریعہ بنایا ہے ان کو اتنے فضائل دیے کہ جب ان کے فضائل نہیں لکھ سکتے ہو تو میرے فضائل کا کیسے احاطہ کرو گے. خدا اپنی توحید کو آزما رہا ہے, اپنی توحید کی عظمت کو بتا رہا ہے. تو توحید کی عظمت کو بتانے کے لیے اہل بیت کی عظمت سمجھائی کہ جب تم انہی کی عظمت نہیں سمجھ سکتے تو میری عظمت کیسے سمجھو گے. اسی لیے مولا کا اب یہاں جانے منزل کیا ہے کہ ہمارے اعمال کا ویٹ اسی وقت زیادہ ہوگا کہ جب مولا متقیان سے اسے تشبیہ دے کر, اس سے میچ کر کو, اس کو مد نظر رکھ کر اپنے اعمال کو کریں کہ سارے اعمال میں اس میں وہی ہیں جن کو اس لیے. اب دوسرے اس کا اور کیا ہے کہ منزل اور آسان ہو جائے آپ کے لیے. کیوں علی ابن ابی طالب کے فضائل نہیں لکھ سکتے؟ کیا آپ بتائیے
دنیا میں آپ کو 50 مثال دے سکتا تھا، لیکن بات ختم کروں. کیا آج یہاں پر جتنے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں ابھی کرۂ زمین پر کتنی مجالس ہو رہی ہیں؟ کتنے لوگ اس میں بیٹھے ہیں، کتنی جگہ ذکر ہو رہا ہے، اور کتنی جگہ عزیزان گرامی وہاں پر جو ہے وہ صلوات پڑھی جا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جب نبی معراج پہ گئے، ایک فرشتے کو دیکھا، ہزار آتے ہیں، ہزارات میں ہزار انگلیاں، ہزار انگلیاں، ہزار پور، ہزار پوروں کی وہ حساب کتاب کر رہا ہے. حساب کتاب کیا کرتا ہے کہ حساب کتاب یہ کرتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے کتنے بارش کے قطرے گرے، کہاں کتنے گرے، اس کا حساب کتاب رکھتا ہوں. ہر قطرہ لے کر فرشتہ آتا ہے. یہ بھی عجیب منزل ہے زنگام، تاکہ بتا دے کہ کس کو سانپ کا جو ہے وہ زہر بننا اور کس کو موتی بننا ہے. یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے، کبھی پڑھیے گا، یہ بھی چیز عجیب ہے. تو انسان ایک چیز کا حساب نہیں کر سکتا کہ جو آپ کے ملنے والے سب ایک ساتھ مل کر آپ پہ درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہاں جنہوں نے درود میں جا اسی کا ثواب وہ فرشتہ نہیں رکھ پا رہا ہے. دنیا میں کتنی جگہ مجلسیں، کتنی جگہ صلوات پڑھی جا رہی ہے، کتنی جگہ آل محمد کی جو ہے تعریف بیان کی جا رہی ہے. اگر آل محمد کی تعریف بیان کرنے والوں کا ثواب لکھنا مشکل ہو فرشتے کے لیے، تو آل محمد جن پہ درود بھیجا جا رہا ہے ان کے فضائل کا احاطہ کیسے کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیسری اور آخری دلیل ہے کیا تھا؟ اللہ نے ایک بہت سمپل جو ہے وہ قانون رکھا ہے، وہ اس کی مرضی کا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان کسی کو ہدایت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انسان نیکی کرتا ہے، تو جتنا ثواب اس نیکی کرنے والوں کو ملتا ہے، ایکوولنٹ ثواب ہدایت کرنے والوں کو ملتا ہے. ماں باپ اگر اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کو نماز سکھاتے ہیں، وضو سکھاتے ہیں، ان کو مجلس میں لاتے ہیں، جتنا ثواب یہ لے جا رہے ہیں اتنا لانے والے لے جا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے ثواب میں سے اللہ کم کر دے گا. اللہ کم کسی لیے نہیں کرتا کہ اس کے دینے سے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، اس لیے وہ کسی کا کم نہیں کرتا، ایکولی اور سے زیادہ بھی بانٹ دیتا ہے. تو آپ بتائیے کہ دنیا میں جتنے سجدے ہوں گے، جتنی نمازیں ہوں گی، جتنی عبادتیں ہوں گے، جتنے خیر ہوں گے، سب کس وجہ سے ہوں گے؟ ایک تو وہی ضربت، اگر علی نہ چلاتے، چراغ نبوت بجھ جاتا، اسلام ہی ختم ہو جاتا، تو کس کا کیا عمل کام آتا. لیکن وہاں ایک ضربت علی تھی. دوسری وہ سجدہ شبیری تھا، جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے. جب تک اسلام پہ عمل ہوتا رہے گا، جتنے سجدے ہوں گے، جتنی عبادتیں ہوں گی، جتنی نیکیاں ہوں گی، جتنی نیکی کرنے والے نیکی پائیں گے، اتنے ہی نیکیوں کے حقدار وہ ہوں گے جن کی وجہ سے نیکیاں آج باقی ہیں. اگر انسان کی نیکیاں کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی اس زمانے کی، تو 1400 سال سے جو نیکیاں آ رہی ہیں ان کو کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا؟ ہر نیکی ایک فضیلت ہے، پھر کیسے علی کے فضائل کا احاطہ کیا جا سکے؟ یہ بہت، تو بس میں نے آپ کی زحمت ختم کر دیا زنگامی. بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ بالکل یہ فضائل علی ابن ابی طالب کی ایک بہت ہی بہترین حدیث ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور میں سائنس سے بھی آپ کو دلیل دی، ریلیجن سے بھی دی، عقل سے بھی دی. اور جب ہم اسی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری نیکیوں کی جزا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بس یہ کہ اپنی نیکیوں کرتے وقت دھیان رکھیں کہ جتنا جو کام کریں خیال رکھیں کہ میں نے اسے محمد آل محمد کے طریقے سنت اور ان کی تہذیب پہ انجام دیا. یہ ہر عمل سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ عمل میں جو کر رہا ہوں میں اپنے طریقے پہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے معصوم کے عمل کی تعصی کر رہا ہوں. یہی عبادت ہے، اسی کی جزا ہے. یہ وجہ آپ جو ہیں بیٹھے ہیں زان گرامی، فرش عزا پر بیٹھنا اور آنسو بہانا، اگر معصوم کی تعصی نہ ہوتی تو ہم جزا نہیں پاتے. امام زین العابدین نے، امام محمد باقر نے، امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کا، ہر امام نے بعد کربلا پریکٹیکلی کر کے بتایا، اور ایک نہیں بار بار کر کے بتایا، تاکہ کوئی بھی عمل جو ہم یہ کر رہے ہیں عزاداری سے متعلق ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم معصوم کی تعصی و پیروی کی وجہ سے جزا سے محروم رہ جائیں. لوگوں کو بلانا، عالم یا شعراء کو ممبر بٹھانا، ذکر آل محمد فضائل و کمال کو بیان کرنا، اس کے بعد مصائب کو بیان کرنا، یہ ایک ایک کر کے امام تبرک کا بانٹنا ہر ایک چیز سے. بلکہ کہا کہ جب تم بیٹھے ہوتے ہو تم تنہا نہیں بیٹھے ہو، تمہارے ساتھ فرشتے ہیں، تم جتنا رو رہے ہو ان سے زیادہ وہ رو رہے ہیں. رونے کے بعد ثواب تمہیں ہدیہ کرتے ہیں، تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. جب تک تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو وہ تمہارے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. آپ بتائیے کتنا بڑا مرتبہ ہے جو ہے فرش عزا پہ آنے کا ہے، اہل بیت کا غم منانے کا ہے. کیونکہ
اس کی وجہ سے دین حق باقی ہے. دین حق اس فرش شزا کی وجہ سے باقی ہے. اب دیکھیں اس فرش شزا کو کبھی جناب زینب کو بچھانے نہیں دیا جب تک زندان شام میں تھی، لیکن جب رہائی ملی جناب زینب نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ فرش شزا بچھایا. کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے لیے ایک مکان خالی نہ کرایا جائے اور ہمیں ہمارے بھائی کا ماتم نہ کرنا دیا جائے. ہاں جب فرش شزا بچھایا گیا، تاریخ بتاتی ہے جلی ہوئی مسند آئی، جناب زینب نے مسند کو بچھا دیا، سید سجاد کو مسند پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اے سید سجاد اس مسند پہ بیٹھو، تمہاری پھوپھی تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ نہ دے سکی، تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ، تمہیں تمہارے بھائی علی اکبر کا پرسہ، علی اصغر کا پرسہ، ہاں ایک ایک کا پرسہ جب دینے لگی، ہاں امام زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں آپ کو نو محمد کا پرسہ. ہاں تاریخ بتاتی جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجلس کرتے ہیں کبھی کبھی شبی بیان جو لائی جاتی ہے، ہاں وہاں شبی تو نہیں اصل سرہائے شہداء آنے لگے. جب سرہائے شہداء آئے تو کبھی ارے حسین کا سر آیا زینب نے آغوش میں لے لیا، ارے کبھی ارے عباس کا سر آیا جناب ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لے لیا، اکبر کا سر آیا ام لیلا آگے بڑھیں، قاسم کا سر آیا ام فروہ. ارے جب دو ننے سر آئے کوئی لینے کے لیے نہیں اٹھا، ارے فوراً ارے جناب زینب دیکھ رہی تھی میرے بچوں کے سر آئے، لیکن جام کی بیویوں نے کہا لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے. وہ فوراً کہے نہ کہو ان کی ماں زندہ نہیں ہے، لیکن ماں کیسے اپنے بچوں کا ماتم کرے، وہ حسین کے غم میں نوحہ گناہ ہے. ہاں تاریخ نے لکھا جب سارے ارے سر آ گئے اب تمام بیویوں کی ردائیں آنے لگیں. جب ردائیں آئیں جناب زینب نے ایک ایک ردا ہر ایک بیوی کو دینا شروع کی. جس بیوی کی جو ردا تھی آؤ میں فرمائے تمہاری ردا، اے کلثوم یہ تمہاری ردا، اے بھابی رباب یہ تمہاری ردا. جب ردائیں بار دی کیا دیکھا ایک ننھی سی ردا ارے فرش پہ رہ گئی، جس کو لینے والا وہاں موجود نہ تھا. زینب نے ردا کو اٹھایا لے کر زندان شام میں گئیں، ننھی سی قبر پہ اس ردا کو ڈال دیا. کہے سکینہ تمہاری ردا آ گئی، اے بیٹی اب تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنا پردہ نہ کرنا پڑے گا. ہاں زینب جیسے ہی زندان سے نکلی دیکھا در زندان پہ امام زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا پھوپھی اماں کیا میں بھی بہن سے رخصت ہو لوں؟ کہاں جاؤ سید سجاد رخصت ہو لو. آئے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا اے سکینہ بھائی تجھے لینے آیا ہے. ارے بھائی مجبور تھا اپنی آغوش میں تجھے ارے کوفہ و شام نہ لا سکا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آج میرے ہاتھ کھلے ہیں اپنے بھائی کی آغوش میں آ جا، تجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلے. ہاں سید سجاد آنسو بہاتے ہوئے بہن سے رخصت ہو رہے تھے، بتا رہے تھے کہ انہی ہاتھوں نے قبر بنائی ہے. ہاں شاید قبر سکینہ سے آواز آئی ہو اے بھیا ارے جب مدینہ جانا ہمارا سلام صغرا کو کہہ دینا. ہاں سید سجاد رخصت ہو کے آ گئے. زینب نے اپنے بچوں پہ آنسو نہ بہائے، لیکن جب آئیں واپس مدینہ ارے وہ حجرے نظر آئے جس میں اون و محمد سوتے تھے، وہ لباس نظر آئے جنہیں پہنتے تھے. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب. ہائے اب یہ بچے ان کمروں میں آرام کرنے نہ آئیں گے، یہ لباس زیب تن نہ کریں گے، اب ماں کی آواز اس گھر میں سنائی نہ دے گی، اب اون محمد نظر نہ آئیں گے. کہہ کے زینب ماتم کرنے لگی.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة ولدا صالح. پارلیمنٹ جواسط اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. پریشان کو دور فرما دے. حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. ہمارے بچوں کو دین آل محمد پہ تربیت کرنے کی، انہیں اخلاق اور تہذیب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کی توفیق عنایت فرما. جہاں کے بھی شیعہ حیدر قرار ہوں گی جان و مال و عزت و حفاظت فرما. جہاں کے بھی مناد پریشان کو دور فرما دے. اس کرونا وائرس تمام انسانوں کی حفاظت فرما. مناد بیماروں شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. تازہ مرحومین جن کے لیے مجلس کو برگزار کیا گیا ہے، آپ سے ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے رضا عسکری نقوی، حسین صادق نقوی، نسیمہ خاتون، مسعود الحسن اور آل حسین نقوی، آل حسن نقوی اور یہاں جو ممنات بیٹھے ہیں ان کی طرف سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مرحومین کے لیے احسان فرما دیں. بسم اللہ صراط المستقیم یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی
معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آئیں ہائے پابند نہ ہو آئیں رونے پہ نہ پیرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آئے ہائے پابند نہ ہو آئے رونے پہ نہ پیرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین جو ہے نیاز صرف کی جائے گی وہ آپ لوگ کھائیں اس میں اور نیاز کے بعد جو ہے کویشچن آنسر کا سیشن ہوگا. جو بچے سوال یا جو لوگ بھی سوال کچھ مولانا صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو نظر کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کا سیشن ہوگا تو اس میں کر سکتے ہیں. متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم امیر المومنین. السلام علیکم فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا الحسن مجتبی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم علی جدک و ابیک. السلام علیکم ولامک و اخیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس یا قمر بنی ہاشم یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بنت رسول اللہ. السلام علیکم بنت نبی اللہ. السلام علیکم بنت امیر المومنین. السلام علیکم بنت فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم اخت حسن مجتبی. السلام علیکم اخت حسین شہید کربلا. السلام علیکم زینب کبریٰ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سیدی مولا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر ولی ابن موسیٰ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمشم. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا المدفون بارض طوس. السلام علیکم مغیثۃ الشتوى والزوار فی یوم الجزا. السلام علیکم سلطان القرب والعجم. السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم معصوم القوم. السلام علیکم بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سیدی مولائی محمد ابن علی ولی ابن محمد والحسن ابن علی. السلام علیکم مولانا صاحب الزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم امام انس والجان. السلام علیکم امام زمانان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مومنین ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. رضا عسکری نقوی, حسین صادق نقوی, نسیمہ خاتون, مسعود الحسن نقوی اور آل حسنین نقوی.